رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ابھی بہت غم اور افسوس کی باتیں ہیں، پاکستان کیا، سعودی عرب کیا، پوری دنیا کے اندر امت کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی اس قسم کی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں۔ علماء کرام کون ہیں؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بتاتے ہیں، یہ ہمیں نبی علیہ السلام کی اتباع کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اگر امت کو علماء سے توڑ دیا گیا تو یہ امت اپنے نبی سے ٹوٹ جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، ہر شخص ایک کھلی مثال ہے۔ جن لوگوں کا دیندار لوگوں سے، علماء سے، اللہ والوں سے تعلق ہے، ان کے گھر میں خوف خدا ہے، کسی درجے میں پردہ ہے، کسی ہے کیا کم یا کسی کے یہاں زیادہ، چہرے پہ داڑھی ہے، کچھ نہ کچھ خیال ہے دین کا۔ اور جن لوگوں کا علماء سے کوئی تعلق نہیں، وہاں پہ 6 مہینے گزر جاتے ہیں، نماز جمعہ نہیں پڑھتے، رمضان میں روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اور ان کا لباس اور طور طریقے سارے غیروں کے، سب غیروں کے ہو گئے۔ تو علماء کرام سے تعلق ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کہ علماء ہمیں واقعات بتاتے ہیں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے، بیچ سر سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ آپ کے جو بال تھے تو درمیان سے آپ مانگ نکالا کرتے تھے۔ یہاں ایک صحابی تھے مدینہ طیبہ میں، ان کے گھنگریالے بال تھے، بال ذرا سخت تھے، گھنگریالے سے جیسے افریقن لوگوں کے ہوتے۔ وہ بڑی کوشش کرتے، درمیان سے مانگ نکل آئے، نہیں نکلتی، بڑی کوشش کی۔ ایک مرتبہ دل میں عجیب خیال آیا، لوہے کی ایک سلاخ کو لیا، ایک آئرن راڈ کو لیا، اور آئرن راڈ کو انہوں نے رکھا آگ کے اوپر۔ جب وہ خوب گرم ہو گئی تو اس کو اپنے سر پہ درمیان میں رکھ کے مانگ کی طرح سے ایک لائن لگا دی۔ کسی نے کہا یہ کیا؟ سر کو جلا دیا، اسی لیے تکلیف کیوں کیا؟ یہ انہوں نے کہا تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن آج کے بعد میرے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے مشابہت ہو گئی، اب یہ سر ایک جیسا ہو گیا۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ ایک صحابی تھے، وہ مسجد نبی شریف آتے فجر کی نماز میں، اور آ کے نبی علیہ السلام کو بس دیکھتے رہتے اور پھر واپس چلے جاتے، کوئی بات چیت نہ کرتے۔ کافی دن آتے رہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم آتے ہو، کوئی بات نہیں کرتے، کوئی سلام یعنی کہ کوئی بات چیت ہی نہیں ہوتی، کوئی سوال نہیں پوچھتے، بس آتے ہو اور چلے جاتے ہو۔ تو کہنے لگے کہ نماز پڑھنے کے بعد بس میرا ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں تو آپ کے دیدار کے لیے آتا ہوں، گھر میں بے چین ہوتا ہوں، بس آپ کے دیدار کے لیے آتا ہوں۔ کئی صحابہ کرام کی ترتیب ایسی تھی کہ صبح سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے دیدار سے دن کا آغاز کرتے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو 12 ربیع الاول 10 ہجری کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ فرما گئے۔ ابھی گھر میں ہے، جیسے ہی اطلاع ملی فوراً اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی، یا اللہ وہ آنکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی تھی وہ بڑی پیاری تھی مجھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، اللہ میری آنکھیں مجھ سے واپس لے لے، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، میں کس کا دیدار کروں گا؟ میری آنکھیں میرے کس کام کی اگر میں تیرے محبوب کا دیدار نہ کر سکا؟ اللہ میں مسجد نبی شریف جاؤں گا، تیرے نبی کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اے اللہ یہ آنکھیں تو تھی ہی نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے، اب وہ نہ رہے، اللہ مجھ سے میری آنکھیں واپس لے لے، اللہ مجھ سے میری آنکھیں واپس لے لے۔ رو رو کے رونے مانگا، اللہ نے ان کی بینائی واپس لے لی، ان کی دعا کو قبول کر لی۔ اب آپ بتائیے آنکھیں کتنی پیاری ہوتی ہے، انسان کو کتنی قیمتی چیز ہے۔ ہمیں کوئی ابھی 1 کروڑ روپے کی آفر کرے کہ دونوں آنکھیں دے دو تو ہم منع کر دیں گے کہ آنکھیں دے دی تو زندگی کس کام کی، کیسے زندگی گزاریں گے، محتاج بن کر، اپاہج بن کر۔ لیکن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ نبی علیہ السلام کی محبت کے واقعات بہت ہیں، یہ علماء ہمیں سناتے ہیں، یہ علماء ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاتے ہیں۔ حضور نے خود بتایا کہ علماء جو ہیں وہ میرے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج ہم جس زمانے میں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، ہم نہیں مل سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، ملاقات کر کے سوال جواب نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں، ہم ان کے دامن سے چمٹ جائیں،
وہ ہمیں نبی علیہ السلام کا راستہ دکھائیں گے اور بتائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات میں ایک واقعہ اور عجیب، دل کے محبت کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ سن لیجیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن مدینہ تھے، نبی علیہ السلام کے مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے، زندگی بھر اذان دیتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینا بند کر دی۔ لوگوں نے کہا بلال اذان دو، کہنے لگے نہیں میں اذان نہیں دے سکتا، میں اتنا حوصلہ نہیں پاتا۔ جب میں اذان دیتے ہوئے کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہوتا تھا، گواہی بھی دے رہا ہوتا تھا، دیدار بھی کر رہا ہوتا تھا۔ اب جب میں اذان میں اللہ کے محبوب کا نام لوں گا، حضور سامنے نہیں ہوں گے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے مدینہ کی گلیاں یا مسجد نبی کے بغیر برداشت نہیں ہو سکتی، دیدار نبی کے بغیر اذان دینا بند کر دی۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد 2 اذانیں ان سے ثابت ہیں، 2 اذانیں انہوں نے دیں۔ ایک تب جب بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کر لیا تو لوگوں نے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ امیر المؤمنین آپ حضرت بلال کو حکم دیجئے کہ وہ اذان دے دیں، ہم مدینہ والی اذان، نبی والی اذان سننا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال نے وہ حکم پورا کیا، اذان دے دی۔ دوسری اذان کا واقعہ ایسے ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے شام یا دمشق وغیرہ کسی علاقے میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ ایک دن ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا سرد مہری ہے، ملنے نہیں آتے، ملاقات کے لیے نہیں آتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ کے خواب دیکھا تو اٹھے، تو تڑپ کے اٹھے، فوراً بیوی کو کہا سامان تیار کرو، میں نے مدینے جانا۔ تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے مدینہ حاضر ہوئے، روض رسول پہ سلام پیش کیا، نم لوگوں سے ملے۔ لوگوں نے کہا بلال اذان دے دو، انہوں نے کہا نہیں میں اذان نہیں دے سکتا، ہمت نہیں۔ اتنے میں جنت کے شہزادے آقا کے لاڈلے حضرت حسن حضرت حسین آ گئے۔ انہوں نے کہا بلال ہمیں اپنے نانا جان کے زمانے کی اذان تو سنا دیجیے۔ کہ شہزادوں کی ایسی فرمائش تھی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انکار نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اب جو وقت ہوگا اذان کا اذان دوں گا۔ اذان کا وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان دینے لگے۔ لوگوں نے جب نبی علیہ السلام کے زمانے کی آواز سنی رونے لگے، کچھ زور سے رو رہے، کوئی آہستہ رو رہے۔ چھوٹی مسجد تھی، ارد گرد قریب گھر آباد تھے، جب آواز بلند ہوئی گھروں میں گئی، گھروں میں عورتوں کو آواز آئی، وہ رو پڑی۔ ایک عجیب صورتحال تو اس وقت پیدا ہوئی، ایک ماں اپنے بچے کو لے کے گھر سے باہر نکل آئی اذان سنتے ہوئے۔ بچے نے پوچھا ماں بتاؤ بلال تو آ گئے، محمد الرسول اللہ کب واپس آئیں گے؟ اماں بلال تو واپس آ گئے ہیں، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کب واپس آئیں گے؟ تو اندر مرد بھی رو رہے تھے اور عورتیں بھی رو رہی تھیں۔ حضرت بلال کی اذان اس طرح مکمل ہوئی۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام سے جدائی کا غم کبھی ہمیں بھی محسوس ہو جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، بیوی نے کہا واہ حسرتا ہوں، ہائے افسوس۔ کہنے لگے کس بات کا افسوس؟ دنیا سے جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی، افسوس کس بات کا؟ خالد بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے واقعات میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب بستر پہ سوتے بہت دیر تک روتے رہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے 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 پھر سوتے اور کہتے اللہ یہ کب موت آئے گی، کب میں دنیا سے جاؤں گا، کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ملاقات ہوگی؟ کبھی ہمیں نبی علیہ السلام سے جدائی کا غم محسوس ہوا، کبھی ہے فکر غور غم ہمیں آیا
کہ اللہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے تیرے محبوب کو نہیں دیکھ سکے، کہ اللہ جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے تیرے محبوب کا، کہ اللہ جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے تیرے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے، اللہ اگر قیامت کے دن بنا دیدار کر سکے ہمارا کیا بنے گا۔ آج کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے اتنی نعمت عطا کر دی۔ اور کسی کو نبی علیہ السلام جنت میں پڑوس مل جائے، نبی علیہ السلام کی قیامت کے دن شفاعت مل جائے، کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا، کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ اس کی خوش نصیبی کا کیا اندازہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں پڑوس مل جائے۔ لیکن یہ پڑوس کیسے ملے گا؟ کہ کبھی ہمیں غم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کہے، کبھی غم ہمیں لگا، کبھی ہم نے سوچا؟ کہاں سوچا؟ ہمیں تو دنیا سے فرصت ہی نہیں، میں ایسا لگوں، میں ایسی لگوں، یہ کھاؤں وہ کھاؤں، ایک کروں وہ کروں، مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نہیں چاہیے جنت میں؟ دنیا تو زندگی ختم ہونے والی ہے، روز ایک رات گزر کے ہمیں قریب کر رہی ہے اپنی قبر والی رات کے۔ جو رات ہماری قبر میں لکھی ہے وہ لاہور میں بھی نہیں آنی، وہ قبر ہی میں آنی ہے۔ آخر ہم اس کے لیے کب تیاری کریں گے؟ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غم ہمیں لگ جائے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو، ہمیں وہ مسکرا کے ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باریک ہاتھوں سے آب کوثر ہمیں مل جائے، آپ کی شفاعت ہمیں مل جائے۔ آخر یہ سب کیسے ملے گا؟ اس کے لیے بھی تو کوئی تیاری ہے، اس کے لیے بھی تو کوئی ہم زندگی کا مقصد اس کو بنائیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے والے بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو شوق سے محبت سے اپنی زندگی میں لانے والے بنے۔ اس کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، علماء کے بغیر، اللہ والوں کے بغیر، ان سے ملے جلے بغیر نہیں ہو سکتا۔ صرف عبادت، اکیلے عبادت کرنے سے سب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمیں نیک صحبت کی اور صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جانوروں نے بھی محبت کی، ہم تو انسان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو لکڑی کے تنوں بے جان چیزوں نے بھی محبت کی۔ ایک جانور کا واقعہ سن لیجئے، ایک لکڑی کے تنے کا واقعہ سن لیجئے، یہ محبت کے واقعات ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک یہودی نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا تھا، اس کے گرفت میں تھی۔ اس ہرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے جانے کی اجازت دلوا دیجئے اس یہودی سے، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر کے کچھ کر کے واپس آنا چاہتی ہوں، میرے بچے بھوکے پیاسے ہوں گے، میں ان کو دیکھ کے آتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کہا کہ یہودی اس ہرنی کو چھوڑ دو، تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا ہرنی واپس آ جائے گی اب ذبح ہونے یا قید ہونے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پہ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا، وہ ہرنی چلی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں انتظار کرتے رہے، کچھ وقت کے بعد وہ واپس آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اس یہودی کے پاس چلی گئی۔ اس ساری بات کو دیکھ کر اس یہودی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ جانوروں کی محبت کا ایک واقعہ اور یاد آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ 100 اونٹ قربان کیے تھے، 63 اپنے مبارک ہاتھوں سے اور 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے۔ وہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے اونٹ آتے نا، آپ کے ہاتھ میں چھری تھی، جیسے ہی وہ دیکھ لیتے کہ حضور کے ہاتھ میں چھری ہے، اپنی گردنیں آگے کر رہے ہوتے تھے، جیسے یوں کہہ رہے ہو اللہ کے نبی پہلے میری گردن پہ چھری چلا دی، پہلے مجھے قربان کر دی۔ چھری آپ کے ہاتھ میں ذبح ہونے کا بھی مزہ آئے گا۔ ہم تو سر کے بال نبی علیہ السلام کے مطابق بنانے پہ شرماتے ہیں، ہم تو اپنے لباس کو سنت کے مطابق بنانے سے بھی شرماتے ہیں، لیکن جانور تو جان دینے کے لیے بھی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک واقعہ، ایک بے جان درخت کا بھی ذرا سن لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں ایک لکڑی کا تنا تھا، لکڑی کا تنا، اس پہ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر بنا دیا۔ جب ممبر بن گیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ممبر پہ بیٹھیے اور یہاں پہ بیٹھ کے آگے اب خطبہ دیا کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ پہلی مرتبہ جب نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے ممبر لگنے کے بعد ممبر پر بیٹھنے کی طرف، تو اس لکڑی کے تنے کو کراس کر کے آپ ممبر کی طرف بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے رونے کی، سسکنے کی، بلک بلک کر رونے کی آوازیں آئیں۔ ہم دیکھتے ہمیں کوئی رونے والا نظر نہ آتا، اور رونے کی آواز ایسے قریب سے آ رہی ہے اور ہم حیران ہے کہ نہ کوئی رونے والا ہے اور آواز قریب سے آ رہی ہے، کوئی رو بھی نہیں رہا اور آواز بھی آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام ممبر سے اٹھے، اس لکڑی کے تنے کے پاس آئے، اس کو پیار کیا جیسے ماں بچے کو پیار کرتی ہے، اس کو تسلیاں دی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرے اور اس سے وعدہ کیا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب منظر دیکھ کر حیران تھے، اور وہ رونا بند کرنا شروع کیا، ایسے جیسے بچہ آہستہ 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 روتے روتے پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ لکڑی کا بے جان تنا نبی علیہ السلام سے جنت کا وعدہ لے کے سکون میں آ گیا۔ کیا ہمیں جنت کا وعدہ مل چکا ہے؟ ہم کس بات کی سکون میں ہیں کہ ہم فکر سنت پر عمل کرنے کی نہیں کرتے؟ نبی علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا۔ اور صرف نبی علیہ السلام سے محبت نہیں، تمام انبیاء کرام سے محبت، تمام صحابہ کرام سے محبت